سلطان اپنی نشست پر ایک شان سے براجمان تھے۔ ایک ایک کر کے وہ تمام رائے کے مسائل حل کر رہے تھے کہ اسی دوران میں ایک عورت آئی اور سلطان کے سامنے خاموشی سے کھڑی ہوگی۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن وہ عورت بالکل خاموش تھی۔ دیکھنے میں وہ عورت کافی بری معلوم ہو رہی تھی، خود کو سفید چادر کے حالے میں لپیٹا ہوا تھا۔ سلطان نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا اور اپنی گمبھیر آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے بوڑھی عورت، خاموشی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ جو بھی ظلم ہوا ہے تم آرام سے ہمیں بتاؤ، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے تمہارا مسئلہ سن کر اس پر فوراً ہی کارروائی کرنے کی۔ اگر تم ایسے ہی خاموشی کی مورت بنی میرے سامنے کھڑی رہو گی تو یقین مانو تمہارا مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا۔ تمام درباری اور سلطان اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ اس عورت نے آنسو بھری نگاہوں سے سلطان کو دیکھا اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، سلطان معظم، یہاں بولنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر میں سب کے سامنے اپنا مسئلہ بتاؤں گی تو میری عزت پر داغ لگ جائے گا۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں ہے، اور اگر اس بات کے بارے میں کسی کو علم ہوا تو سب لوگ درندہ بنے میرے گھر میں گھس جائیں گے۔ سلطان اس عورت کی ایسی بات پر حیران ہوئے کہنے لگے، تم بے فکر ہو، تم کسی غیر اخلاقی جگہ پر نہیں بلکہ سلطان کے دربار میں کھڑی ہوئی ہو۔ یہاں پر موجود تمام لوگ ہی میرے ہیں، اگر کوئی بھی ایسی گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس بات سے واقف ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس لیے تم نڈر انداز میں اپنا تمام مسئلہ مجھے بتاؤ۔ وہ عورت پھر بھی سلطان کی نفی کرتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میں ایسی بات سوائے آپ کے اور کسی کو نہیں بتا سکتی، یہ میری عزت کا معاملہ ہے۔ وہ عزت پر زور دیتے ہوئے بولی تو سلطان اس عورت کی آنکھوں میں آس اور منت کو دیکھ اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور محل کے اندر چلے گئے، جبکہ فوراً ہی ان کا وزیر اس عورت کے پاس آیا اور سرگوشی میں اسے اندر جانے کے لیے بول کر واپس اپنی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ عورت دربار میں موجود تمام لوگوں پر ایک تائرانہ نگاہ ڈال کر خاموشی سے محل کے اندر چلی گئی۔ سلطان اپنے مختص کمرے کے اندر گئے تھے۔ محل کے اندر جاتے ہی ایک سپاہی کے ہمراہ وہ اس کمرے تک پہنچ گئی تھی جہاں پر سلطان اکیلے موجود تھے۔ وہ عورت سلطان کے سامنے کھڑی ہو گئی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ سلطان اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے اس عورت کو باخور دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کافی دیر تک اس عورت کے بولنے کا انتظار کیا، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ خاموش رہی تو وہ اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے بوڑھی عورت، ہم تمہارا دکھ سمجھتے ہیں، نہ جانے تمہارے ساتھ کیا مسئلہ درپیش آ گیا ہے، لیکن یقین مانو ہم بہت مصروف انسان ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تمہاری خاموشی کو دیکھتے ہوئے ضائع کریں۔ خدا را ہمیں اپنی تکلیف بتاؤ تاکہ ہم فوراً ہی اس پر کارروائی کر کے تمہاری تکلیف کو دور کر دیں۔ اس عورت نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور سلطان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میرے شوہر کا انتقال کچھ سال پہلے ہو گیا تھا، میں نے 7 بیٹیوں کو جنم دیا ہے، میرے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں ہے، میں رئیس گھروں میں جا کر وہاں پر خانسامہ کا کام کرتی ہوں اور اس کے بدلے جو معاوضہ مجھے ملتا ہے اس سے میرے گھر گرہستی چل رہی ہے۔ میں نے کبھی بھی کسی سے کوئی شکایت نہیں کری، بس خاموشی سے اپنی بچیوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہ رہی ہوں۔ کچھ سال پہلے اچانک ہی میری بڑی بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی اور جب اسے دائی کو دکھایا گیا تو اس نے بتایا کہ میری بیٹی ماں بننے والی ہے، لیکن اس کی شادی تو ابھی تک ہوئی ہی نہیں تھی۔ میں بہت حیران ہوئی، میں نے اپنی بیٹی کو بہت مارا پیٹا، اس سے گلوانا چاہا کہ وہ کس کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور وہ اپنی صفائی دینے لگی کہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی منہ کالا نہیں کروایا۔ وہ کبھی اکیلی گلی کے نکڑ تک نہیں گئی تو اسے کیسے وہ کسی کے ساتھ منہ کالا کروا سکتی ہے؟ اور مجھے بھی اتنا تو اندازہ ہے کہ میری بیٹی ایسا کام نہیں کر سکتی ہے، میں اس بات سے واقف ہوں، میں اس کی ماں ہوں، میں نے اسے جنم دیا ہے، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بیٹی بے قصور ہے، اور کچھ دنوں بعد میری بیٹی نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن اس بچے کا باپ آج تک معلوم ہی نہ ہوا کہ کون ہے۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزر رہا تھا اور کچھ دنوں کے بعد اچانک میری دوسرے نمبر والی بیٹی کی طبیعت بھی خراب ہوگی، اور جب اسے بھی دائی کو دکھایا گیا تو اس نے بھی یہی بتایا کہ میری بیٹی ماں بننے والی ہے، اور ایسا ہی تیسری بیٹی کے ساتھ ہوا۔ سلطان معظم، میں سب برداشت کر گئی، میں نے تینوں بار اس تکلیف کو سہ لیا، کسی کو کچھ نہیں بتایا، میں خاموشی سے اپنے گھر کے اندر ہی رہی، لیکن اب میری بس ہو چکی ہے، میری بات پر یقین کریں سلطان معظم، میں کبھی بھی یہاں پر اپنی عرضی لے کر نہیں آتی، لیکن میں بہت مجبور ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔
میری چھوٹی بیٹی جو محض 14 سال کی ہے، اس کی طبیعت بھی بہت خراب ہوئی، اور جب اسے بھی دائی کو دکھایا گیا تو اس نے بھی اس کے بارے میں یہی بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ لیکن سلطان معظم، وہ انسان ابھی تک پکڑا نہیں گیا جو میری بیٹیوں کے ساتھ یہ بدفعلی کر رہا ہے، میری بیٹیوں کی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ میں ایک ماں ہوں، کب تک اپنی بیٹیوں کی تکلیف کو دیکھ کر چپ رہوں گی؟ پہلی بیٹی کی تکلیف کو میں برداشت کر گی، دوسری کو بھی کر گی، تیسری کو بھی۔ میں نے صبر کے گھونٹ پی کر اللہ کے سپرد یہ معاملہ کر دیا، لیکن سلطان معظم، میں اپنی چھوٹی بیٹی کے معاملے میں برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے بعد میرے پاس 3 بیٹیاں اور ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اس انسان نے میری مزید ان بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی سب کیا تو میں کیا کروں گی؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہر حال میں اس انسان کو پکڑیں اور اسے کڑی سے کڑی سزا دیں جو میری بچیوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ عورت یہ بول کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، جبکہ سلطان کے ماتھے پر بھی شکنوں کے جال بچھ گئے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی رعایا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، بوڑھی عورت، تم نے ہمیں پہلی ہی بار میں کیوں نہیں بتایا؟ ہمیں سمجھ نہیں آتا تم لوگ اپنی عزت کو داؤ پر نہ لگانے کے چکر میں دھیرے دھیرے اپنے گھر کی بیٹیوں کی عزت کو کیوں خراب کر دیتے ہو۔ دیکھو، اگر تم پہلی دفعہ ہی ہمارے پاس آ جاتی تو یقیناً وہ آدمی، وہ ناہنجار شخص پکڑا جاتا، اور تمہاری دوسری، تیسری، چوتھی بیٹی کے ساتھ یہ سب تماشا نہ ہوتا۔ وہ سر جھکاتی ہوئی کہنے لگی، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ میں نے یہ کیا ہے، لیکن اب بس بہت ہو گیا۔ سلطان معظم، مجھے انصاف چاہیے، مجھے وہ انسان سلاخوں کے پیچھے چاہیے، میں معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے میری بیٹیوں کی زندگی برباد کر دی ہے۔ اب میری معصوم بیٹیوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ ان بچیوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی، بغیر دوپٹے کے وہ دروازے تک پر نہیں گئی، اور آج ان کے ساتھ ایسا ہو گیا، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ میرے ساتھ کیسی آزمائش ہے؟ اس عورت کی آواز بھیگی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ سلطان اپنی چیز پر کھڑے ہوئے اور اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم بے فکر ہو کر اپنے گھر جاؤ، اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری بیٹیوں کی زندگی واپس سے بہتر ہو جائے گی، اور ان کو انصاف بھی ملے گا، اور وہ انسان سلاخوں کے پیچھے بھی جائے گا، اور تمہاری بیٹیوں کے لیے اچھے ہم سفر ہم خود تلاش کریں گے۔ جبکہ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ عورت گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس سلطان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی کہ سلطان معظم، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ آپ عظیم بادشاہ ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں۔ سلطان بنا کوئی جواب دیے اس کمرے سے نکل گئے تھے، جبکہ وہ عورت بھی اپنی چادر سنبھالے آنسو صاف کیے اپنے گھر کی طرف گامزن ہو چکی تھی۔ سلطان واپس دربار میں آگے تھے اور دھیرے دھیرے لوگوں کے مسائل حل کرے تھے، لیکن ان کا دماغ اس عورت کی باتوں میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ دوپہر کے وقت دربار کو بند کر دیا جاتا تھا۔ دربار بند ہوتے ہی سلطان نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور اسے کمرے میں آنے کا اشارہ کر کے وہاں سے چلے گئے، جبکہ ان کے کھڑے ہوتے ہی تمام درباری ان کی عزت میں کھڑے ہوئے تھے، اور سلطان ایک شان سے چلتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تھے۔ ایک بار پھر وہ اسی کمرے میں موجود تھے جہاں پر تھوڑی دیر پہلے وہ اس عورت کے ساتھ تھے اور اس کا مسئلہ یہاں بیٹھ کر سن رہے تھے۔ اب اس عورت کی جگہ ان کا وزیر کھڑا ہوا تھا۔ سلطان نے وزیر کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ عورت دکھوں کی ماری ہے، سر پہ شوہر کا سایہ نہیں ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے، 4 بیٹیاں ہیں، اور ان کے ساتھ یہ سب۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کرنے والا کون شخص ہے؟ کون ہے جو میری رعایا میں گھس کر میری بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے؟ اس کے دل سے یہ ڈر کیسے نکل گیا کہ میں یہاں کا بادشاہ ہوں اور میری سلطنت میں یہ سب کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ وزیر ان کو الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے ابھی تک اس کو مسئلہ نہیں بتایا تھا، اس لیے اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، جان کی امان پاؤں تو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے سر اس بات میں ہلایا، وہ کہنے لگا، سلطان معظم، ہمیں ایک بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، اب کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ عورت اپنا کیا مسئلہ بتا کر گئی ہے؟ سلطان نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور دھیرے دھیرے سارا مسئلہ بتا دیا، جبکہ یہ بات سن کر وزیر کے ماتھے پر بھی شکنوں کے جال بچھ گئے تھے۔ وہ بھی غصے کے عالم میں کہنے لگا، ہم چھوڑیں گے نہیں اس ناہنجار شخص کو، ایسے کیسے وہ ان بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کر سکتا ہے؟ لیکن سلطان معظم، جتنی چالاکی کے ساتھ وہ یہ کام کر رہا ہے اس کو پکڑنا بہت مشکل عمل ہے۔
لیکن ہم بھرپور کوشش کریں گے اس انسان کو پکڑنے کی اور سلاخوں کے پیچھے ڈال کر ان بیٹیوں کے سامنے ہی سزا دینے کی۔ سلطان وزیر کی باتوں کو باغور سن رہے تھے۔ وہ تمام باتیں سننے کے بعد بولے، ہمارے دماغ میں ایک ترکیب ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو یہ آدمی بہت جلد پکڑا جا سکتا ہے۔ جس رفتار سے وہ یہ کام کر رہا ہے وہ یقیناً ایک بار پھر اس چھوٹی لڑکی کے پاس آئے گا اور اس کے ساتھ یہ بدفعلی کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس سے پہلے ہی ہم ایک ایسا چکر چلائیں گے کہ وہ خود ہی ہمارے شکنجے میں پھنس جائے گا۔ وزیر سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ کے دماغ میں ایسا کیا ترکیب ہے جس سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ سلطان نے ایک نظر وزیر کو دیکھا اور اس کے بعد وہ ترکیب اس کے گوش گزار کر دی اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگے، فوراً ہی ایک بکری کا انتظام کیا جائے تاکہ ہمارا مشن شروع ہو۔ وزیر ادب سے سر جھکا کر الٹے قدموں وہاں سے نکل گیا اور ایک نسلی بکری اور اس عورت کے گھر کی طرف گامزن ہو گیا۔ سلطان نے جو ترکیب سوچی تھی وہ بہت کام آنے والی تھی۔ وزیر اس عورت کے گھر کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ رات کا تقریباً کافی پہر گزر چکا تھا۔ وزیر نے اس عورت کے دروازے پر ہلکی دستک دی تو وہ عورت سر کو ڈھانپے باہر آئی۔ سامنے سلطان کا وزیر کھڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بکری موجود تھی۔ وہ عورت حیران ہوئی اور وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سب خیریت ہے؟ آپ اس وقت اور اس بکری کے ساتھ؟ وہ سوال گو تھی۔ وزیر نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے سرگوشی زدہ آواز میں بولا، سلطان معظم نے ایک ترکیب سوچی ہے اس آدمی کو پکڑنے کے لیے، اسی لیے اس بکری کو آپ کے گھر کی چھت پر مجھے باندھنا ہوگا تاکہ وہ آدمی پکڑا جا سکے۔ وہ عورت ایک بار پھر حیران ہوئی اور کہنے لگی، کیسی ترکیب؟ اور اس بکری سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آدمی کون ہے اور یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ وزیر گھبرا رہا تھا۔ وہ بار بار ادھر ادھر نگاہیں گھما رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، مجھے اندر آنے کی اجازت دے تاکہ اگر اس شخص نے آپ کے گھر کے اوپر نظر رکھی تو وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ اس عورت نے فوراً ہی گھر کا دروازہ کھول دیا اور وزیر کو گھر میں داخل کر لیا۔ وہ گھر بہت چھوٹا سا تھا۔ 2 چھوٹے چھوٹے کمرے، سائڈ میں ایک کچن اور چھوٹا سا برآمدہ موجود تھا۔ وزیر اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہی سلطان کی ترکیب ہے، آپ بے فکر ہیں، آپ کا مجرم آپ کے قدموں میں ہوگا۔ آپ بس مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنا کام کر کے یہاں سے نکل سکوں، کیونکہ جہاں تک ہم لوگوں کو لگتا ہے وہ آدمی تقریباً آپ کے گھر میں دوبارہ آئے گا اور آپ کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کرے گا، اور جب وہ یہ عمل کرنے لگے گا تو یقیناً یہ بکری ہمیں کافی مدد دے سکتی ہے۔ وہ عورت بہت حیران تھی۔ اسے وزیر کی کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وزیر نے ایک طیارہ نگاہ اس کے گھر پر ڈالی اور زینے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بکری کو بہت مشکل سے زینے سے چڑھا کر اس چھت پر لایا اور ایک کونے کے ساتھ باندھ کر نیچے آ گیا۔ وزیر نیچے آیا تو وہ عورت انتظار میں نیچے ہی کھڑی ہوئی تھی۔ ایک نظر وزیر نے اس کمرے کی جانب دیکھا جہاں سے بچوں کی کلکاریوں کی آواز آ رہی تھی، یعنی یہ عورت درست تھی، اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ وزیر محل آ گیا اور سلطان کو ساری کہانی بتا تھی کہ وہاں پر اس عورت کی بیٹیاں بھی موجود ہیں اور ان کے ناجائز بچے بھی، وہ لوگ خاموشی سے پال رہی ہیں۔ سلطان کو یہ سن کر دکھ ہوا، لیکن انہوں نے جو ترکیب سوچی تھی اس سے وہ آدمی ہر حال میں پکڑا جانا تھا، جبکہ سلطان نے رات میں ہی 2 سپاہیوں کو اس گھر پر نگرانی کے لیے رکھ دیا تھا۔ وہ ہر حال میں رات ہی رات اس آدمی کو پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے ڈالنا چاہتے تھے۔ سلطان کا دماغ گھوڑے کی رفتار کی مانند چل رہا تھا۔ وہ ساری رات جاگ کر گزارنے والے تھے۔ وہ اپنے محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہے تھے، ان کے ساتھ ہی ان کا وزیر بھی موجود تھا، جبکہ وہ عورت اپنے گھر میں کافی پریشان تھی۔ اوپر چھت پر بکری بندھی ہوئی تھی۔ رات ہوتے ہی وہ ماں بیٹیاں بستر پر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، لیکن محل میں موجود سلطان ابھی تک جاگ رہے تھے۔ وہ اس گھر پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں سپاہی بھی ہوشیار کھڑے ہوئے تھے۔ رات کا دوپہر ہوتے ہی اس چھوٹے سے گھر میں ایک سایہ اس چھت پر کودا تھا، جبکہ وہ بکری جو کھوٹی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی وہ اپنی جگہ سے بے ساختہ کھڑی ہوگی۔ اس سائے نے ایک نظر اس بکری کو دیکھا اور خاموشی سے زینہ اترنے لگا، لیکن وہ بکری ایک خاص مقصد کے لیے بھیجی گئی تھی۔ وہ اس کو ایسے تو جانے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ جیسے ہی زینے سے اترا وہ بکری تیز تیز آواز نکالنا شروع ہو گئی تھی، جبکہ اس کی آواز چاروں جانب سناٹے میں گونج رہی تھی۔ نیچے موجود افراد بھی ہڑبڑا کر اٹھے تھے۔ اچانک سے اس بکری کا اتنی زور زور سے چلانا اس سب کو ہی پریشان کر گیا تھا۔
جبکہ باہر موجود وہ دونوں سپاہی جو گھر کے بہت ہی قریب کھڑے ہوئے ہوشیار تھے، اچانک ہی اس بکری کی آواز سن کر گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے، جبکہ کمرے کے اندر سے وہ لڑکیاں بھی باہر آئی تھی اور اس کی ماں بھی دوپٹہ درست کرتے ہوئے آئی۔ سامنے ہی وہ سایہ جو سب لوگوں کو ایک ساتھ باہر آتا دیکھ کر حیران تھا، جلد بازی میں زینے کے اوپر بھاگ لگا، لیکن اس سے پہلے ہی سلطان کے سپاہیوں نے اسے حراست میں لے لیا۔ وہ خود کو ہر حال میں چھڑانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک کالا کپڑا باندھا ہوا تھا، لیکن ان دونوں سپاہیوں کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہل سکا تھا، جبکہ وہ عورت پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اس آدمی کو پہچان گئی تھی، لیکن کچھ بھی بولنے کی ساخت نہیں رکھتی تھی۔ ایک سپاہی نے اس عورت کی جانب دیکھا اور بلند آواز میں بولا، اے بوڑھی مائی، آپ گھر کا دروازہ بند کر لو، ہمیں ہمارا مجرم مل گیا ہے۔ کل صبح دربار لگے گا تو تم آ جانا، اپنی بیٹیوں سمیت، تمہارے سامنے اس ناہنجار شخص کو سزا سنائی جائے گی۔ وہ لوگ یہ بول کر اس آدمی کو ہتکڑیاں لگا کر وہاں سے لے جا چکے تھے، لیکن وہ عورت کسی بت کی مانند اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ صبح طلوع آفتاب ہوتے ہی دربار لگا دیا گیا تھا۔ سلطان اپنی جس پر براجمان تھے، جبکہ اس آدمی کو گھٹنوں کے بل بٹھایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک نقاب تھا، جبکہ وہ عورتیں بھی محل آ گئی تھیں۔ سلطان نے اس عورت کے کہنے کے مطابق تمام درباریوں کو محل سے باہر جانے کے لیے بول دیا تھا، جبکہ دربار میں صرف سلطان اور ان کا وزیر اور وہ عورتیں اور وہ مجرم شخص موجود تھا، اور رات والے 2 سپاہی اس کے سر پر کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور گرجتے ہوئے کہنے لگے، کون ہو تم؟ تمہاری اتنی جرت کہ تم اس عورت کے ساتھ اتنا بڑا گھناؤنا کھیل کھیلو؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کون ہو تم؟ جبکہ وہ آدمی بالکل چپ تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سلطان نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ فوراً ہی اس آدمی کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ کون ہے۔ سلطان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا تھا۔ اس آدمی نے اپنا نقاب نہ ہٹانے کے لیے بہت جدوجہد کی تھی، لیکن وہ ایک عام انسان تھا، جبکہ وہ دونوں آدمی سلطان کی فوج کا حصہ تھے۔ جیسے ہی اس آدمی کا نقاب ہٹا تھا، ویسے ہی وہ ماں بیٹیاں گھٹنوں کے بل ایک ساتھ زمین بوس ہوئی تھی اور سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ وہ کچھ بولتے اس سے پہلے ہی وہ بوڑھی عورت غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، تمہیں شرم نہ آئی اپنی ہی بھتیجیوں کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ تم ان کے چچا ہو، تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے میری بیٹیوں کی زندگی تباہ کر دی، اپنے ہی خاندان کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے؟ جبکہ سلطان کے ماتھے پر بھی شکنوں کے جال بچھ گئے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ان لوگوں کا رد عمل ایسا کیوں ہے، کیونکہ وہ انسان جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا چچا تھا جو یہ کام کر رہا تھا۔ وہ آدمی سلطان کے سپاہیوں کی گرفت میں جھٹ پٹا رہا تھا۔ وہ کسی بھی طور محل سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ سلطان نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور غصے سے بولے، اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ، تم یہاں سے کسی طور پر بھی بھاگ نہیں سکتے۔ تمہاری بھلائی اسی کام میں ہے کہ تم خاموشی سے سارا سچ بتاؤ کہ تم نے ان معصوم بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا۔ اس آدمی نے ایک نظر ان ماں بیٹیوں پر ڈالی اور دوسری نظر سلطان پر ڈال کر کہنے لگا، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے سلطان معظم، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے گھر کے معاملے کو گھر تک ہی محدود رہنے دو۔ میری بھابھی تو پاگل ہے جو یہاں پر آ کر واہ ویلا مچا رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، یقیناً یہ شور کر رہی ہے۔ جبکہ سلطان کچھ کہتے اس سے پہلے ہی اس عورت کی بڑی بیٹی غصے سے چیخی، تمہارے لیے چچا یہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہماری زندگی کا سوال ہے۔ تم نے تو ہم چاروں بہنوں کے ساتھ اتنا غلط کام کیا اور تمہاری آنکھوں میں ذرا ندامت نہیں ہے، ذرا پشیمانی نہیں ہے۔ تم کیسے شخص ہو؟ تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم تمہارے بھائی کی بیٹیاں ہیں؟ وہ آدمی ابھی بھی ڈٹھائی دکھا رہا تھا۔ سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو اشارہ کیا تو اس نے فوراً اپنی میان سے تلوار نکال کر اس آدمی کے گلے پر رکھ دی۔ وہ آدمی بالکل چپ ہو گیا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے اپنی سانس تک روک لی ہو۔ سلطان اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، بولو، یہ سب تم نے کیوں کیا؟ نہیں تو ہمارے حکم دینے کی دیر ہے، یہ سپاہی تمہاری گردن پر تلوار پھیر دے گا۔ تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ تم خاموشی سے حقیقت سے پردہ اٹھا دو۔ اس آدمی نے سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، سلطان معظم، میں اپنے بھائی کا چھوٹا بھائی تھا۔ شادی سے پہلے میرا بھائی میرا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی شادی ہوئی اور اس کی بیٹیاں ہوئیں، اس نے مجھ پر سے بالکل ہی دھیان دینا چھوڑ دیا۔
میں ان سب چیزوں کو بہت زیادہ محسوس کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے میری بھتیجیوں کی عمر بڑھتی گئی، یہ لوگ ایک چھوٹی معصوم بچیوں سے نوخیز کلی بنتی گئیں اور میرا ایمان بٹا گیا۔ میں شادی شدہ ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنی بھتیجیوں کی جانب راغب ہوتا گیا۔ میں نے اپنے بھابھی کو کہا بھی ہے کہ ان لوگوں کی شادی کر دو، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے میری ایک نہیں سنی، اور اس کے بعد میں اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پایا تھا، اور رات کے پہر جب یہ لوگ سو جاتے تھے تو میں چھت سے کود کر ان کے گھر میں داخل ہوتا تھا، اور ایک جڑی بوٹی جس کی خوشبو سے انسان بے ساختہ بے ہوش ہو جاتا ہے، وہ ان لوگوں کو سگا دیتا جا، جس کو یہ لوگ سونگتے ہی بے ہوش ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد میں اپنا مقصد پورا کر کے وہاں سے لوٹ جاتا تھا۔ شروع میں تو یہ سب میرے لیے ایک مزہ تھا، لیکن جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ میری بڑی بھتیجی ماں بننے والی ہے تو میں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا، لیکن نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں یہ کرتا چلا گیا، اور آخر میں جب اپنی چھوٹی بھتیجی کے ساتھ یہ سب کیا تو مجھے ایک الگ ہی سرور سا ملا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آخری بھتیجی کے ساتھ یہ کرنے کے بعد میں پکڑا جاؤں گا۔ وہ آدمی سر جھکا کر سچ بول گیا تھا، جبکہ سلطان نے تمام ندہات سننے کے بعد فوراً ہی اپنے اس سپاہی کو اشارے سے حکم دیا تھا، اور اس نے بنا اس آدمی کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ تلوار اس کے گلے پر پھیر دی تھی۔ اسی وقت اس آدمی کا سر دھڑ سے جدا ہو چکا تھا، جبکہ وہ ماں بیٹیاں یہ سچائی سن کر اب دیدہ رہ گئی تھیں۔ کچھ روز بعد ہی سلطان نے لڑکیوں کے رشتے لگوا دیے تھے اور اچھے گھرانے میں ان کی شادیاں کروائی تھیں۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اگر انسان کے پاس دماغ ہو اور وہ ایک اچھی ترکیب سوچے تو بنا کسی بھی الجھن میں پڑے وہ اپنے مسئلے کا حل بہت آسانی سے نکال سکتا ہے۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل راجہ ریئل سٹوری کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی کلک کیجیے گا تاکہ پیاری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔